معزز سامعین، پولیٹیکل سائنس کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ ذوالفقار غنی کا سلام۔ تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے پلاٹو کی لائف اور اس کی فلسفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ جو لیکچر تھا وہ ہمارا سٹی اسٹیٹ کے بارے میں تھا، وہی اسی سلسلے میں تھا کہ ہم پلاٹو کو سمجھ پائیں، پلاٹو کو سمجھ سکیں۔ تو سیکنڈ ویڈیو لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ پلاٹو کی لائف کے بارے میں، کیونکہ ایک امپورٹنٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ پلاٹو اور ارسطاٹل کے پیراڈائم کو ڈیفائن کریں، اس پہ ڈسکس کریں۔ تو اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا پلاٹو کی لائف کو ڈسکس کروں اور اس کے ایونٹس کو ڈسکس کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کون کون سے ریسورسز کو کنسلٹ کرنا چاہیے اس کو بھی اسٹڈی کریں گے، کون کون سے کوسچنس پوچھے جاتے ہیں پریویس پیپر میں پلاٹو کے بارے میں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور نیکسٹ لیکچر میں ہم پوری فلسفی ہے، جو امپورٹنٹ فلسفی ہے پلاٹو کی، پولیٹیکل فلسفی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پلاٹو جو ایک عظیم سائنٹسٹ تھے جو ایتھنز میں پیدا ہوئے، اور یہ اس کی پیدائش 427 میں ہوئی اور اس کی ڈیتھ 347 میں ہوئی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، کسی کو اگر یہ کنفیوژن ہو کیسی، جیسے یہ ڈیجٹس میں پتہ چل رہا ہے کہ 427 اور 447، کچھ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیتھ والی سال ہے، 347 ہے برتھ والی، اور ڈیتھ والی 427 ہے۔ اگر آپ کو بھی یہی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ کیسے یہ ڈیتھ جو پیدا ہوئے ہیں وہ 427 میں ہوئے ہیں اور یہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ 347 میں ہوئی ہے۔ آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس پہ جانے سے پہلے سبجیکٹ پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس دیکھیں گے کہ پلاٹو کے بارے میں کون کون سے کوسچنس ہیں جو پوچھے جاتے ہیں۔ کوسچن ہمیں پتہ چلے گا تو آسانی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کون کون سے ایریاز اسٹڈی کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلا یہ 10 سال کے پچھلے 10-12 سال کے یہ میں نے نکالے ہیں، جس میں 2012 میں یہ کوسچن پوچھا گیا تھا کہ پلاٹو انٹینڈیڈ ٹو بلڈ این انسٹیٹیوشن فار دا سائنٹیفک اسٹڈی آف پولیٹکس اینڈ ٹریننگ آف اسٹیٹسمین۔ یہ پوچھا گیا تھا کہ اسٹیٹسمین کے لیے انہوں نے انسٹیٹیوشن بنایا تھا ٹریننگ کے لیے، اور سائنٹیفک اسٹڈی کے لیے، پولیٹکس کی سائنٹیفک اسٹڈی کے لیے بنایا تھا۔ تو اس پہ آپ ڈسکس کریں۔ 2014 میں دوسرا کوسچن آیا تھا، اس سے بھی کوئی کوسچن نہیں آیا۔ 2014 میں کوسچن پوچھا گیا تھا کہ کرٹیکلی ایگزامائن دا کنسیپٹ آف جسٹس بائی پلاٹو۔ پلاٹو کا جسٹس کا کانسیپٹ کو ڈسکس کریں۔ یہ 2014 میں آیا تھا، 2022 میں دوبارہ آیا ہے۔ اچھا، 2018 میں کوسچن جو پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا، کرٹیکلی انالائز دا سائلنٹ فیچرز آف پلاٹو's ریپبلک، ڈو یو تھنک دیٹ سم آف اٹس فیچرز آر ایون ویلڈ ٹوڈے؟ سو یہ آج بھی ویلڈ ہیں، کچھ فیچرز ہیں ریپبلک کے، کیا یہ آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں؟ ڈسکس کریں۔ دوسرا کوسچن پوچھا گیا تھا، رائٹ اے شارٹ نوٹ آن فلاسفر کنگ، فلاسفر کنگ پہ ڈسکس کریں۔ اور تیسرا کوسچن جو پوچھا گیا تھا، رائٹ اے شارٹ نوٹ آن دا پلاٹونک اینڈ ارسطاٹلین پیراڈائم، تو ان کے پیراڈائم پہ ڈسکس کریں۔ تو یہی ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ خاص کر کے جو ہم یہ 2-3 لیکچرز بنا رہے ہیں، اس کے پیراڈائم کو، اس کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوگا، اور آگے چلیں۔ آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے کون کون سے میں نے ریسورسز کنسلٹ کیے، کن کن ریسورسز کو آپ سائٹ کر سکتے ہیں یا کن کن چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے ہم ڈسکس دیکھیں گے
کہ کون کون سے ریسورسز ہم دیکھنے چاہیے یا میں نے ان میں انکلیوڈ کیے ہیں یا ان کے ریفرنسز میں نے انکلیوڈ کیے ہیں. سب سے پہلے جو ڈارون کی بک آپ پڑھیں، بہت زبردست ہے. اس میں سارے فلاسفرز آپ اگر ایک ہی کنسلٹ کرتے ہیں ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کے لیے، اٹس اوکے. یہ بہترین ہے، زبردست ہے. اور میرا جو یہ مٹیریل بنا ہوا ہے تقریباً جو ڈارون کا بنا ہوا ہے، اور اس میں نے کچھ ریسورسز باقی جو سورسز سے کچھ مٹیریل ایڈ کیا ہے. خاص کر کے یہ سیکنڈ بک ہے پولیٹیکل تھاٹس آف پلاٹو اینڈ ایرسٹاٹل. یہ ارنسٹ برکر کی لکھی ہوئی ہے. یہ ایک شاندار بک ہے لیکن بہت بڑی ہے. اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ پورا پڑھ سکے، اس لیے یہاں سے میں نے ریسورس یہاں میں نے بعد میں اس کے جو ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ایکسٹریکٹ کر کے یہ میں ان نوٹس میں ڈالے ہیں. تیسری بکس ہے پال کیلے کی. یہ بھی بہت زبردست بک ہے. یہ بھی اس کے بھی بہت سارے آپ کو ریفرنسز ان نوٹس میں اس ویڈیو لیکچرز میں ملیں گے. تیسری چیز گریٹ پولیٹیکل تھنکرز، یہ ابن اسٹین کی ہے. یہ چاروں بکس کی میں نے پڑھی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ تھی. اور یہ چاروں بکس کی میں آپ کو سافٹ میں اس کی لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آسانی سے. تو وہاں سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر دیجیے گا. اگر آپ کو کوئی پسند آتی ہے تو آپ مارکیٹ سے خرید کر کے اس سے نوٹس بنا دیں. اچھا آگے چلیں. تو اب پلاٹو کی لائف کو اسٹڈی کریں گے کہ اس کے لائف کے اندر کیا کیا ایونٹس آئیں، ایجوکیشن کیا ہو، اس کے پیرنٹس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے. پلاٹو جو 427 میں نے پہلے بتایا 27 میں وہ پیدا ہوئے. اس کی ڈیتھ 347 میں بی سی میں ڈیتھ ہوئی اس کی. یہ 5th سینچری بی سی کا شخص تھا. اچھا یہ وہ وقت تھا جب یہ ان کی اسپارٹا کے ساتھ ایتھنس اور اسپارٹا کی ایک بہت خون خوار جنگ چل رہی تھی ان دونوں کی. اسپارٹا اور ان کی پشن ان کی ایتھنس کی، اور اسپارٹا کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، اس کے ساتھ پشن کے ساتھ بھی جنگ چل رہی تھی. تو یہ جنگ چلتی آ رہی تھی. یہ mid-20s تک یہ جنگ چلتی رہی. اس کو پیلوپونیسین وار کہتے تھے. یہ ایک خطرناک قسم کی وار بہت صدیاں تک چلتی رہی ان کی وار. تو یہ اس ٹائپ کے ایونٹس تھے، یہ اس ٹائم کا ماحول تھا وہاں کا پلاٹو کا. یہ تو ہم پہلے ہی لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموکریسی تھی. تو وہ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ پچھلے میں اس میں لیکچر اس کی دے دوں گا، لنک دے دوں گا. وہاں پہ آپ اسٹیٹ کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو زیادہ آسانی سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ اس کی اب دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے اس کی مطلب پیرنٹس کو دیکھیں گے. اس کی کیا فیملی تھی، اس کے پیرنٹس کون تھے، یہ کیا کرتے تھے، ان کے کن کن سے لنک تھے، تو وہ چیزیں دیکھیں گے. اس کے باپ کا نام اسٹن تھا، ماں کا نام پسٹیونی تھی، اور اس کے 2 برادرز تھے جو گلوکون اور ہولیمنٹس. یہ دونوں اس کے بھائی تھے 2، اور ایک ان کی بہن تھی جس کو پوٹونی کہتے تھے. پوٹونی کا ایک بیٹا ہوتا تھا جس کو اسپوسیپس کہتے تھے، جو بعد میں جا کے فلاسفر بننے کے بعد وہ یہ پلاٹو کے مرنے کے بعد اس کی اکیڈمی کو اس نے سنبھالا، وہ اس کا ہیڈ بنا. تو اس کی بہن کا بیٹا تھا، اس کا پلاٹو کی بہن کا بیٹا تھا. اچھا اس کے باپ تھے وہ کورڈیس کی سائڈ سے تھے، مطلب اس کے دادا ایک کوئی تھے کورڈیس تھے، ان میں سے تھا جو ایک ایتھنس کا ایک وقت میں کنگ ہوا کرتا تھا، بادشاہ ہوا کرتا تھا. اس سے یہ ڈسینڈ ہوا ہے، اس کی اولاد میں سے ایک. اور اس کی ماں تھی وہ سولون ایک بہت مشہور شخص تھا. ان کی نسل میں سے ان کی ماں ہے جو ایتھنس کے کانسٹیٹیوشن کی ریفارمر. سولون تھا وہ ریفارمر تھا. تو یہ دونوں مشہور خاندانوں سے ان کی ماں اور باپ کا تعلق تھا. تو ان وقت کے بیک گراؤنڈ جو ایونٹس تھے جو وہاں پہ چل رہے تھے، وہ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ اس کا جب باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی بچپن میں، وہ باپ
کی ڈیتھ ہونے کے بعد اس کی ماں نے ایک شخص کے ساتھ شادی کر دی تھی جس کا نام تھا پیریلمپس، جس کا باپ جو دوسرا شخص تھا اس کا نام تھا، اس کا پیریلمپس تھا. لیکن پیریلمپس تھا وہ ایک بہت بڑا اسٹیٹس مین تھا وہاں کا، ایتھنز کا، اس کا دوست تھا. اچھا یہاں پہ یہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ جب پھانسی دی گئی، جب اس کو سقراط کو زہر دے دیا گیا، وہی بات یہی کرتا رہا اسی وقتوں میں، تو اس کو کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو شخص تھا، اس کا جو دوسرا باپ تھا، مطلب اسٹیپ فادر تھا اس کا، جس سے اس کی ماں نے شادی کر دی تھی، پیریلمپس، تو وہ اس کے تعلقات تھے، وہ بہت بڑے شخص تھے، اس وجہ سے وہ بچ گیا، اس کو کچھ نہیں ہوا. اچھا تو یہ اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں، کیا اس کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس نے بہت سارے انٹرویوز لیے، بہت سارے اس نے جو ہیں کام کیے، اور ان کا ہم اب یہاں پہ ذکر کریں گے. تو یہ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتا دوں کہ یہ سافٹ کا پیریڈ تھا. سافٹ فری لینس ٹیچر تھے جو پیسے لیتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور پڑھاتے بھی وہی تھے جو وہ چاہتے تھے. اس وجہ سے ان کا بہت بڑا انفلوئنس تھا لوگوں کے مائنڈ پہ، لوگوں کی سوچ پہ، لوگوں کے ارادوں پہ، کیونکہ وہ وہی پڑھاتے تھے جو وہ چاہتے تھے، اور کوئی گورنمنٹ کی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہوا کرتی تھی. یہ جس کو پڑھاتے تھے وہی ٹھیک سمجھا جاتا تھا. اور یہ 399 ایسی کا ٹائم تھا جب یہ سقراط کو پھانسی دے دی گئی. تو پلاٹو نے ایک کنکلوژن نکالا. تو کنکلوژن میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ جو فلاسفرز ہونے چاہیے وہ ان کو بادشاہ ہیں جو رول کرتے ہیں وہ فلاسفر ہونے چاہیے، اور ان کو فلاسفر اگر نہیں ہے تو ان کو بنا دینا چاہیے. تو اس کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کا یہ کہنا تھا: The human race will have no respite from evils until those who are really philosophers acquire political power, or until through some divine dispensation those who rule and have political authority in the cities become real philosophers. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو وہ شخص جو جس کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے، تب مطلب اس کا کہنا ہے وہ تب تک سوسائٹی کو ریسٹ نہیں مل سکتا، یا وہ ایول سے نہیں بچ سکتی جب تک وہ فلاسفرز جو پولیٹیکل پاور ریکوائر نہیں کرتے، یا پھر کوئی ایسا مطلب نبی یا کوئی ایسا شخص آئے جو ڈیوائنلی جو اس کے ساتھ مطلب خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہو، ایسا شخص ہو جو جان چھڑائے ان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں اس نے کیا کیا کہ اس نے سیراکیوس ایک علاقہ ہے جہاں کا ایک بادشاہ ہوتا تھا، وہاں پہ یہ 3-4 دفعہ گیا ہے. 387 میں گیا ہے، اس کے بعد 360 میں گیا ہے، اور 362-61 سے لے کر 61 میں یہ دوبارہ گیا ہے. ان وقتوں میں یہ بار بار جاتا رہا. تو سسیلین رورل اٹلی کا ایک علاقہ تھا، اس کو ماڈریٹ کرنے کے لیے یا ان کو فلاسفر بنانے کے لیے وہاں جاتا رہا. تو لیکن وہ فیل ہو رہا، وہاں پہ اس کا کوئی اثر نہیں رہا، یہ بہت بڑی کامیابی وہاں پہ حاصل نہیں کر سکا. اور ہوا کیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ڈاونیسیس I کو جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ یہ اس سے سخت ناراض ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ جو بادشاہ بنے وہ پراپر میتھڈ کے تحت بنے، مطلب وہ کنگ ہونا چاہیے، فلاسفر ہونا چاہیے، وہی بادشاہ بنے. اس بات کی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا، اس نے جیل میں ڈال دیا، اور اس کے دوست تھے جس نے ان کو رینسم کیا، اس کے پیسے بھرے اور اس کی جان چھڑائی. اچھا اس کے بعد اس کی ایجوکیشن کے بعد پہ ہم تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں کہ اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی.
تعلیم حاصل میں سب سے پہلے ایک تو بات یہ کہ اس کی اکیڈمی، یہ میں نے بیچ میں ایسے ذکر کر دیا ہے کہ 529 میں سی میں، مطلب مطلب یہ 520 میں یہ بند ہوئی ہے، تو یہ اس وقت میں یہ بند ہو گئی، اس کی جو یہ اکیڈمی اس نے کھولی تھی۔ اچھا، یہ ادارہ کھولا تھا جس کا نام اکیڈمی تھا، یہ بھی ذہن میں آپ کو ہونا چاہیے کہ جو اکیڈمی ہم عام طور پہ ہم نام رکھتے ہیں وہ اس کا نام رکھا ہوا ہے، کیوں اس نے جو ادارہ بنایا تھا ایجوکیشن کے لیے اس کا نام اس نے رکھا تھا اکیڈمی، تو اب ہم باقی چیزوں کو اکیڈمی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سول سرونٹ بننے کے لیے اس کو تیار کیا گیا تھا، ساری انویسٹمنٹ کی گئی تھی، لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ پیلوپونیسین وار تھی، اس میں اس کی شکست، ایتھینز کی شکست اور سقراط کی جو ایگزیکیوشن تھی، اس نے اس کے ارادے بدل دیے، اس نے اس کو مجبور کر دیا، یہ فلاسفرز بن گئے، ورنہ یہ جو اس کی ایجوکیشن تھی اس کے مطابق اس کو سول سرونٹ بننا تھا۔ اچھا، یہ مائسٹک پیتھاگورین سوسائٹی کا یہ کانسیپٹ اس نے پڑھا اس نے اٹلی میں، اور اس نے میتھ بھی پڑھی ہوئی تھی، یہ میتھ کا خاص کر کے پیتھاگورین کانسیپٹ تھا وہ بھی وہاں سے پڑھا ہوا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان کو ملا کے انہوں نے کیا کیا کہ یہ ان چیزوں کو اپنی اکیڈمی کا انہوں نے سیلیبس میں بھی ڈال دیا تھا۔ یہ میتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میتھ جو ایجپٹ میں پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ وہاں کے لوگ بہت مشہور اور بہت ہوشیار ہوا کرتے تھے۔ وہاں کے ایجپٹ میں ایک کاسٹ سسٹم ہوتا تھا جو ابھی ہمیں پاکستان میں بھی ملتا ہے، ذات پات کا سسٹم ملتا ہے، وہ وہاں پہ سسٹم ہوتا تھا، تو یہ وہاں اس سسٹم سے بہت ہی امپریس تھا، بہت ایک کنشپ کے جو میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہوتے تھے وہ اس سے بہت بڑا امپریس ہوا کرتا تھا، تو یہ وہ کنزرویٹو ایجپٹین سوسائٹی کے اس کانسیپٹ سے اس سے بہت بڑا امپریس تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو اس کی تھیوری آف فارمز تھی، جو جس کو بھی ہم تھوڑا بہت آگے چل کے ڈسکس کریں گے، اس کی کنٹریبیوشن، تو سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ کہ چیزوں کے اندر اس نے مطلب ایک ڈسٹنکٹ قسم کے ایریاز اس نے مطلب ڈیولپ کیے، ایپسٹیمولوجی ہے، میٹافزکس ہے، ایتھکس ہے، ایسٹیٹکس ہے، یہ چیزیں نیو فیلڈس تھی جس کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، جس کے اندر بہت بڑا کام کیا اس نے، جس کا بعد میں ویسٹرن فلاسفی کے پہ بہت بڑا اثر پڑا، آج بھی اس فلاسفی ان چیزوں کو بیس بنا کے باقی چیزوں کو وہ آگے ایڈوانس انہوں نے کیا ہے۔ اس کا بہت بڑا جو انفلوئنس تھا وہ ارسطاٹل تھا، اور اکیڈمی یہ بہت بڑے جو کنٹریبیوشنز ہیں کہ انہوں نے ارسطاٹل جیسا عظیم شخص اس دنیا کو دیا اور اکیڈمی کا بنیاد رکھا 385 میں، جو بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کا میتھڈ ڈائلیکٹک تھا، جس کو اس نے خود نے ایجاد کیا تھا۔ ڈائلیکٹک میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ 4-5 بیٹھے ہوتے ہیں، وہی ڈسکس کرتے ہیں، وہی آپس میں باتیں کرتے ہیں، وہی چیزوں کو وہ آپس میں ایک ڈیپ ڈسکشن کرتے ہیں، اس میں کوئی پوائنٹس نکالتے ہیں، مطلب سوال کا جاتے جاتے ایک ڈیپ پوائنٹ کو ڈسکور کرتے ہیں، اس کو ڈائلیکٹک کہا جاتا ہے۔ ماڈرن کانسیپٹ میں فلسفی میں ڈائلیکٹک کا کانسیپٹ ایک اور بھی ہے، لیکن وہ آگے چل کے ہم ڈائلیکٹک کا کانسیپٹ پڑھیں گے۔ وہ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں، جیسے مارکس کے کانسیپٹ میں ہم پڑھیں گے، ہیگل کے کانسیپٹ میں ہم پڑھیں گے کہ وہ ڈائلیکٹ کا کانسیپٹ کیا، وہ الگ سے پڑھیں گے۔ یہاں ڈائلیکٹک کا سمپلی مطلب 2 لوگ ڈسکس کریں، 2 یا 3 لوگ ڈسکس کریں، یا 2 آرگیومنٹس کو ٹکرائیں ہم آپ۔ اس کے بعد یہ جو ان کے یہ بہت بڑا امپریس تھا، جو انفلوئنس تھا وہ ان سے تھا، سقراط تھا، پارمینائڈس تھا،
ہیراکلیٹس تھا اینڈ پیتھاگورس، یہ لوگ تھے جن کو جس سے یہ بہت بڑا امپریس تھا. لیکن ہوا کیا کہ یہ گمنام ہو گئے. اب ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، وہ پلاٹو سے جانتے ہیں، پلاٹو کی وجہ سے ان لوگوں کو جانتے ہیں. اور اس کے بعد جو سقراط تھا، جس کو یہ سب سے زیادہ جس سے امپریس تھا، اس کو سب سے موسٹ جسٹ مین کہا کرتا تھا. سقراط whom he called most just man of his time، اس کے اپنے وقت کا سب سے جسٹ مین تھا، وہ اس کو مانتا تھا. جس کے بعد اس کے بارے میں، سقراط کے بارے میں سسیرو نے لکھا ہے he called down philosophy from the skies. تو سقراط وہ شخص تھا. اچھا، 7 لیٹر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، جس میں یہ کسی بھی کنٹینڈنگ پارٹیز تھی، اس میں کسی کے ساتھ اس نے مطلب وہاں جو بحث چل رہے تھے یہ اسٹیٹ کے سقراط کے یا دوسرے، انہوں میں کسی کی سائڈ اس نے نہیں لی. اچھا، ایک اور چیز امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ جو اس کے سقراط سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی فلسفی پہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کی جو مین کنسرن تھی وہ کاسمولوجی، اونٹولوجی تھی. پر سقراط اور اس کے بعد کے جو سائنٹسٹ تھے ان کی مورل اور پولیٹیکل ایشوز پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور اس پہ کام کیا. انہوں نے کچھ اسکولس آف تھاٹ تھی جو اس کے وقت میں عروج پہ تھی، جس پہ بہت سارا کام ہو رہا تھا، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں لائف ٹائم میں جو خاص کر کے پلاٹو کے لائف ٹائم میں کیا ہوا کہ انہوں نے یہ ملٹری ایکسپیڈیشنز تھی، ان سے پیچھے ہٹ گئے. ملٹری لڑائیاں جھگڑے یہ وہ ان کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے فلسفیکل اسکولس تھی ان کو بہت بڑی جگہ دی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ڈیولپ ہوئیں. جو ان کے امپیریل ایمبیشنس تھی، مطلب کسی کو قبضہ کرنا، امپائرس بنانا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. یہ انٹلیکچوئل سینٹر بن گیا گریس کا. تو ان کے اندر بہت یہ 4 فلسفیز تھیں، انہوں نے بہت بڑی گروتھ کی. ان میں سب سے پہلے تو یہ پلاٹو کی اکیڈمی، اس کو ہم پلاٹو کی لائف مطلب پڑھ رہے ہیں. پلاٹو کی فلسفی جو بھی پڑھیں گے، جسٹس کا کانسیپٹ پڑھیں گے یا آئیڈیل اسٹیٹ کا جو بھی کانسیپٹ پڑھیں گے، وہ اکیڈمی ہی ہے. اکیڈمی مطلب اس کا جو فلسفی ہے وہ یہ وہ آگے چل کے پڑھیں گے. ارسطاٹل کا لائسیوم، ارسطاٹل نے جو ادارہ قائم کیا تھا اس کا نام لائسیوم تھا. تو ارسطاٹل کو جو بھی پڑھیں، جتنا کچھ پڑھیں گے وہ لائسیوم ہی ہے. باقی دوسری فلسفیز تھی، ایپیکیورین فلسفی وہاں پہ اس وقت میں ایگزسٹ کیا کرتی تھی، جس کو ایپیکیورس نے فاؤنڈ کیا تھا. یہ 307 BC میں اس کو یہ ایگزسٹ کیا کرتی تھی. تو سب سے پہلے اس کا جو موڈس پلیئر کے تھرو، ان کا ماننا یہ تھا کہ موڈس پلیئر کے تھرو ہم جو ٹرنکولیٹی یا فریڈم حاصل کر سکتے ہیں، یا باڈیلی پین سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا یہ ماننا تھا. اور ایک دوسری اسٹائک اسکول تھی جو یہ سب سے زیادہ جو بلیو کرتے تھے، یہ جو سیلف کنٹرول اور فورٹیٹیوڈ کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو چھٹکارا دے سکتی ہیں. ہمیں جو ڈسٹرکٹیو ایموشنس ہیں اس کو ان کو اوور کم کرنا چاہیے. ان کو اوور کم کریں گے تو ہمیں جو ہے پلیئر ملے گی، خوشی ملے گی، سب کچھ ملے گا. تو یہ اسکولس آف تھاٹ سے ایگزسٹ کیا کرتی تھی اس وقت. اس کے بارے میں اب جاتے جاتے ہم کچھ اسٹیٹمنٹ دیں گے. یہ فرسٹ لیکچر یہاں پہ ہم ختم کریں گے کیونکہ اس کی لائف یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے. سیکنڈ لیکچر میں ہم دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے کہ اس کی فلسفیز کیا ہیں، وہ سیکنڈ لیکچر میں آئے گی. اب جاتے جاتے ہم اس کے بارے میں بہت مشہور لوگوں نے جو اسٹیٹمنٹس دیے وہ ہم یہاں جاتے جاتے دیتے جاتے ہیں. ارنسٹ برکر نے اس کے بارے میں کہا ہے
The justice of whom Plato speaks is not justice at all. یہ پلاٹو نے اپنی بک برکر نے اپنی بک کے اندر یہ کمنٹس دیے ہیں. یہ انتہائی امپورٹنٹ کمنٹس ہیں. اب جسٹس کا آپ کانسیپٹ پڑھیں تو پھر کیا کریں, جسٹس کا آپ جب دیں گے نا تب اس کو ضرور کوٹ کریں. اس کے بعد آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کو جسٹس کیوں نہیں کہا. فرسٹ نمبر. اور political thought, his influence on Western political thought is assisted in following remarks of Alfred White. یہ بہت امپورٹنٹ ریمارکس ہیں جو اپنی بک میں اس نے 2-3 رائٹرس نے اس کو مینشن کیا ہے ان ورڈز کو. جو درمن نے بھی کیا ہے, پال کیلے نے بھی کیا ہے, اور بہت سارے رائٹرس نے ان لائنز کو کوٹ کیا ہے. The safest characterization of European philosophical tradition is that it consists of series of footnotes of Plato. اب اس میں کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں, تو اس میں یہ کہا ہے کہ اس کے جو بہت بڑے کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ ان میں پلاٹو کے فٹ نوٹس نظر آتے ہیں. یہ اس کو ہی از پروٹوٹائپیکل پولیٹیکل فلاسف, یہ کرولو نے کہا ہے, کرولو کارپووکس نے کہا ہے. تو یہ اس کے ریمارکس ہیں. اور اس کے بعد اس کو بہت سارے فلاسفرس نے انہوں نے جو اس کو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ the most dazzling writers in Western literary tradition, one of the most penetrating, wide-ranging and influential author in the history of philosophy. بہت سارے رائٹرس نے یہ سیم کمنٹ کیے ہیں. اس کے بعد سبائنی نے یہ کہا ہے کہ تھیوری آف اسٹیٹ in the Republic culminates in the conception of justice. تو یہ اس کے ورڈز ہیں. اس کے بعد نیٹل شی کے ورڈز ہیں, bravery by Plato is not only in the battlefield alone but preservation under all circumstances. تو یہ نیٹل شی کے ریمارکس ہیں. اس کے ساتھ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اپنا ٹائم نکالا, ویڈیو کو پوری دیکھی. اگلی ویڈیو جو پلاٹو کے بارے میں, پلاٹو کی پولیٹیکل فلسفی کے بارے میں ہوگی, جو انفارمیشن سے لوڈیڈ ہوگی انشاءاللہ. وہ بھی انفارمیشن تھینٹیکیٹ اور انتہائی امپورٹنٹ, انتہائی ویلڈ اور پورے کے پورے ریفرنسز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا. امید یہ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر اس میں آپ کو مسٹیکس نظر آتی ہیں, اگر آپ کو اس میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ فوری کمنٹ کریں. آپ اس میں اگر کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں جو میں اگلے ویڈیو میں جس میں ایڈ کروں تو میں آپ کی رائے کا احترام کروں گا اور ویلکم کروں گا, اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں اس کو امپروو کر پا رہا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی. اللہ نگہبان.